سے آپ سب کو سلام اور مسیح یسوع کے الفاظوں میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج کی تلاوت کلام مقدس میں سے ہماری ہدایت کے لیے پالوس رسول کا لکھا گیا خط رومیو کے نام اور اس کا 8 باب 15 نمبر آیت سے ہم تلاوت سنیں گے۔ اور یہ لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ آمین۔ سو خدا کے کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ سو یقیناً میرے ہم ایمان سننے والوں، آج کی جو تلاوت کلام مقدس میں سے ہم نے سنی ہے، یہ لے پالک ہونے پہ ہے، اور جس کا تعارف جو ہے کہ جب روح القدس کے وسیلہ سے روح نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے تو نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی زندگی جو ہے وہ نئے سرے سے شروع ہوتی ہے، جس کے ذریعہ سے وہ راست باز ٹھہرا جانے کا تعلق، یعنی ایسی روح کے بارے میں خدا کے رویے کے ساتھ ہے۔ لے پالک ہونے سے انسان خدا کے گھر کے گھرانے میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی جو روح خدا کے ساتھ چلتی ہے وہ خدا کے گھرانے کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور خدا باپ کو پدرانہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر نیا مخلوق ہونا، نئی فطرت، راست باز ہونا، نیا مرتبہ یا پاکیزہ ہونا، نیا کردار، لے پالک ہونا، نئی حیثیت ہے۔ یعنی جب روح القدس کے وسیلہ سے انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو یہ پھر اس کے اندر نیا مخلوق جب بن جاتا ہے تو یہ باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ نئی پیدائش سے ایماندار خدا کا فرزند بنتا ہے، اور لے پالک ہونے سے اسے بالغ بیٹے کا درجہ یعنی اسے حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بچہ یا نابالغ جو ہے وہ بالغ بن جاتا ہے۔ غلطیوں کے خط کے اندر پالوس رسول 4 باب 5 آیت میں فرماتے ہیں، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ سو یقیناً پالوس رسول نے بتایا کہ جو شریعت کے ماتحت ہیں ان کو مول لے کر چھڑا لے۔ بس اب تو لکھا ہے غلطیوں کے خط کے اندر، پھر لکھتا ہے 4 باب 7 آیت کے اندر، بس اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ لے پالک ہونے سے مراد مسیح میں بالغ کی نئی حیثیت سے جانا، داخل ہونا اور نئی حیثیت پا لینا۔ کیا ایمان لاتے وقت ہی فوراً ہمیں یہ حیثیت حاصل ہو جاتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو کیا اسی وقت ہم فوراً ہی ہمیں یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے؟ دوسری بات، اگر لے پالک بیٹا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ مصرف ہو جائے تو کیا اسے وراثت سے محروم یا آگ کرے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ لے پالک ہونے سے مراد اس کے معنی ہے، تنبیت کے معنی لے پالک ہونا ہے۔ منتبی کے معنی ہے لے کر پالا ہوا۔ منتبی کا مطلب بیٹا بنایا ہوا۔ لے پالک کے لیے یونانی لفظ ہیٹروٹریزیا ہے، جس کا مطلب ہے بیٹے کا درجہ دینا۔ یعنی جب ہم خدا کے وسیلہ سے اس کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہمیں لے پالک ہونے کا حق ملتا ہے، اور ہم پھر خداوند یسوع مسیح کی طرح
باپ کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ پھر ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم باپ کو باپ کہہ کے پکار سکیں۔ اور افسیوں کے خط کے اندر یوں فرماتا ہے، اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں۔ نجی طور سے کسی غیر یا اجنبی کو بیٹے کی حیثیت سے خاندان میں قبول کرنا، یعنی لے پالک ہونا، کسی کو اس حیثیت سے خاندان میں شامل کر لینا۔ دوسری بات، اعلانیہ قانونی طور پر اور رسمی طور سے بیٹے کو وارث تسلیم کرنا، مثلا جیسے بیٹے کے بالغ ہونے کا جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، جب تک یہ باتیں نہ کی جائیں یا کوئی نہیں کرتا تو بچے کی حیثیت جو ہے گھر کے اندر نوکروں کی جیسی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ان کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کوئی ایسے خوشی والے کام کرتے ہیں کہ جس سے اس کو معلوم ہو کہ میری گھر کے اندر جو حیثیت ہے وہ ایک واقعی بیٹے کے جیسی ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ میری حیثیت جو ہے وہ بیٹے کی طرح ہے۔ اس لفظ کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ یعنی ہمارے رشتے سے نہیں، بلکہ اس کے سامنے ہماری حیثیت جو ہے ہمارے مرتبے سے ہے کہ ہم خدا کی نظروں میں کیسا مرتبہ حاصل کر چکے ہیں، کیسے ہم خدا کے حضور وفادار ہیں، کیسے ہم خدا کے ساتھ ایمانداری سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایمانداری سے، وفاداری سے، تابعداری سے خدا کے حضور زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ حق ملتا ہے، پھر ہماری حیثیت جو ہے، پھر ہمارے مرتبے کے اندر فرق آتا ہے۔ لے پالک بنانا خدا کا کام ہے۔ وہ راست باز ٹھہرائے ہوئے ایماندار کو بالغ بیٹے کے لیے مرتبے کے حقوق اور فرائض دیتا ہے، اسے عطا کرتا ہے۔ جیسے خروج کی کتاب کے اندر جناب موسیٰ فرعون کی بیٹی کا لے پالک بیٹا بن گیا، جب وہ بالغ ہوا، جب وہ جوان ہوا تو اس مرتبے کے تمام حقوق اور مراحت اسے حاصل ہو گئی تھی۔ یعنی جو ایک بیٹے کو ہوتی ہے، جو ایک بیٹے کو حیثیت حاصل ہوتی ہے، جو اس کا رتبہ ہوتا ہے، وہ جناب موسیٰ کو مل چکا تھا۔ پھر عبرانیوں 11واں باب 24ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ اس میں جناب موسیٰ نے کسی بہتر چیز کے لیے اس مصری حیثیت کو ٹھکرا دیا، جو اسے مصر کے اندر رہتے ہوئے وہ مقام ملا تھا، جو وہ اسے مرتبہ ملا تھا، اس کو اس نے ٹھکرا دیا، کیونکہ ایمان ہی سے جناب موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کیا۔ سو اسے بہت سارا رتبہ دیا گیا، اسے بہت سارا مرتبہ دیا گیا، لیکن اس نے جب خدا کی طرف سے اس کا چناؤ ہو گیا، خدا نے اسے چن لیا، تو اس نے سارے اس مرتبے کو، ساری اس حیثیت کو، سارے اس اپنی مراحات کو، سارے اس مرتبے کو اس نے ٹھکرا دیا اور خدا کی آواز پر کان دھرا اور خدا ان کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ لے پالک ہونے کی شرط ہے، لے پالک ہونے کی شرط ہے، لے پالک ہونے کی صرف ایک شرط ہے، اور وہ مسیح میں ہونا، اس کے ساتھ ایک ہونا۔ شرط یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ ہونا، مسیح میں ایک ہونا، مسیح کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ لے پالک ہونے کی شرط ہے۔ سو غلطیوں کے خط کے اندر پالوس رسول 3 باب 26 آیت کے اندر لکھتا ہے، تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ یعنی اس نے فرمایا کہ ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح خداوند پر ہے تم خدا کے کیا ہو؟ فرزند ہو۔ ہمیں یہ انتظار کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے کہ ہم سال بعد یا 10 سال بعد یا کچھ عرصہ اور
ہم پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، ایمانداری کی زندگی بسر کریں گے، تو پھر ہمیں یہ کچھ سب کچھ ملے گا، بلکہ فوری طور پر ہم خدا کے وارث تسلیم کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، پھر ہمیں یہ حق ملتا ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں، اور ہم فرزندیت کی ساری برکتوں میں شریک ہو جاتے ہیں جو ایک فرزند کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، خدا باپ کو اور اس کے بیٹے کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ساری برکتوں کے اندر ہم شریک ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر واقعی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، تو یقیناً ہمیں ایمانداری سے زندگی بسر کرنی ہوگی اور یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے۔ جو ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تب یہ ہمیں درجہ ملتا ہے کہ جیسے یسوع مسیح نے خدا کو باپ کہا، کہ ہم بھی اسے باپ کہہ کر پکار سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔